لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاٹھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، او مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ السلام علیکم پیارے دوستو، آج پھر سے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ تو آئے دوستو سنتے ہیں اس بیان کو۔ اور کس طرح سے یہ ملک بنا، پیسے سے نہیں بنا، ان سرمایہ داروں اور ذمہ داروں سے نہیں بنا، یہ ملک نوابوں نے نہیں بنایا، جاگیرداروں نے نہیں بنایا، بلکہ اس ملک کی بنیاد میں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی جان لگی ہے۔ سڑکوں پہ قافلے کٹ گئے، گاڑیاں پوری ٹرین کٹ گئی، لوگوں کو نماز جنازے نہ ملے، قبر نہ ملی، کفن نہ ملا، غسل نہ ملا، اور یہاں تک دیکھا گیا کہ بعد لوگوں کے سریوں کو، کھوپڑیوں کو جنگلوں میں کتے گھسیٹے پھرے۔ اتنی جدوجہد اور اتنی قربانی کے بعد یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہر شخص کا یہ خیال تھا، ہر شخص کا یہ تصور تھا، ہر شخص کی یہ سوچ تھی کہ ہم وہاں پہنچیں گے، الحمدللہ وہاں ہمیں اسلامی نظام ملے گا، قرآن کا قانون ملے گا، اللہ کی کتاب کا قانون ملے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہمیں ملے گا۔ لیکن جب یہاں پہنچے اس وقت تو کیا ملتا، آج تک نہ ملا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اعلان کر دیا، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، کیا لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے آمنا، ہم تو تیری ذات کو مانتے ہیں۔ اتنا کہنے پر چھٹکارا ہو جائے گا، موت کے وقت کامیاب ہو جائے گا آدمی، قبر کے وقت کامیاب ہو جائے گا، پلسرات پہ کامیاب ہو جائے گا، میدان حشر میں کامیاب ہو جائے گا، صرف اتنا کہنے سے آمنا، او پروردگار میں تو تیری ذات کو تسلیم کرنے والا تھا، میں تو تجھے ماننے والا تھا۔ اب آواز آتی ہے، ارے تم بھی دوستوں کو پرکھ کے دیکھتے ہو، رشتہ داروں کو آزما کر دیکھتے ہو، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، میں بھی تو تمہیں آزما کر دیکھوں گا، تم کیا کرتے ہو، زبان سے کیا کہتے ہو اور عمل کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا البتہ تحقیق میں خدا کی یہ عادت ہے، میں خدا بند کریم کا یہ مزاج ہے، میں پروردگار عالم کے یہاں یہ طریقہ ہے، میں بھی آزما کر دیکھا کرتا ہوں، یہ مجھے ماننے والا زبان کی نوک سے مانتا ہے یا دل کی کوٹھڑی میں بھی میرے لیے کوئی جگہ موجود ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن آج حالات یہ ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں پرکھا، ہمیں آزمایا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ایمان والوں سے وعدہ ہے اور جو کام اچھا کرتے ہیں تم میں سے، لیستخلفنہم فی الارض، میں ان کو زمین کی بادشاہت عطا کروں گا، ان کو ملکیت عطا کروں گا، ان کو میں دنیا کا اقتدار بخشوں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ میں نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، یوں ہی دے کر اقتدار۔ مگر ہم لوگ اقتدار کی نشے میں
کمانے کھانے کے نشے میں، تجارت کے نشے میں، زمین کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں یہ سوچنا بھی بھول گئے کہ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا فضل فرمایا کہ لوگوں کی قربانی سے یہ ملک بنا۔ گارے کی جگہ پاکستان کے جڑوں میں، بنیادوں میں جو گارا بن کر کے لگا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اس میں پانی نہیں پڑا، مسلمانوں کا لہو لگا ہے۔ اینٹ روڑوں سے بنیاد نہیں بنی، اینٹ اور سلوں سے بنیاد نہیں بنی، پاکستان کی بنیاد میں شہزادیوں کی آبرو لگی، خانزادیوں کی عزت لگی، ہزاروں عورتیں دریائے جمنا میں ڈوب کے مر گئی۔ ہزاروں عورتوں نے جب دیکھا ہندو ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ ہماری آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ اللہ کے قرآن کی توہین کرے گا، اپنے گھر میں سے عورتوں نے سونا نہ اٹھایا، چاندی نہ اٹھائی، بچے سینے سے نہ لگائے، گھر کا کوئی مال و متاع ساتھ نہ اٹھایا، ایک اللہ کا قرآن اٹھایا۔ کافر کا ہاتھ خدا کی کتاب کو نہ لگے، کافر کا ہاتھ مجلہ کی بندی کو نہ لگے، سینے سے قرآن لگایا، دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں، اور تم لوگ او دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول ڈھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاٹھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائیں تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے، اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو، اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عرصہ گزر گیا، پانی بند کر رکھا ہے، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے، کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو، سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ خداوند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے۔ 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے، استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ چاروں طرف یہود و نصارہ، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے، ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ڈھپڑے کا نہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی۔ ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، لوگوں قال ساربکم ان یہلک عدوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے۔ شہنشاہ، ملک کے مالکوں، تخت و تاج کے مالکوں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ فرمایا میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں، پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا، کیوں؟ دربار الہی ہوگا۔ کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے۔ فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے، تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات۔ اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خامخواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے
راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی. سیدہ فرماتی ہیں ہماری اماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی. میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے, کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں. پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی, میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے. اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے, نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا. قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے, اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ کرام نے, اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں, کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکمراں فاروق اعظم, جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا. ایک دن جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو تہمت کو دیکھا, منجلے اور لنگی کو دیکھا. ایک لنگی میں ایک چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. 12 پیوند, 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں, اس کے تہمند میں 12 پیوند ہے, ایک پیوند چمڑے کا بھی ہے. آج تو پیوند لگانا ہمارے یہاں عیب بھی ہو گیا. کون اس بات کا خیال کرتا ہے؟ ایک اور جمعے میں دیر سے تشریف لائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دیر کی. فرمایا یہ کپڑے جو تمہارے سامنے پہن کر آیا ہوں میرے پاس یہی کپڑے ہیں, یہ دھوئے تھے خشک نہ ہوئے تھے, اس لیے آدھے گیلے آدھے سوکھی پہن کر آ گیا ہوں. دیر اس لیے ہو گئی, میں بادشاہ ہوں, میں امیر المومنین ہوں, میں خلیفہ ہوں, میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں, تمہارا امیر اور امام ہوں, لیکن غریب اتنا ہوں کہ یہی کپڑے ہیں میرے پاس جو تمہارے سامنے پہنے کھڑا. ادھر ہمارا حال دیکھ لو کیا بنا ہوا ہے. جس ملک کا چوڑا بھی بے ایمان ہو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ صفائی کرنے والا بنگی 4 دن تک چکر نہیں لگاتا. پوچھے کون؟ جب ہم سارے تقریباً کانے ہیں تو سوال کون کرے گا؟ ہم سے پوچھے گا کون؟ آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر چوری کرتے ہیں, ہم مولوی غلط مسئلے بتا کر مسجد میں چوری کرتے ہیں, افسر عدالت میں قانون کی چوری کرتا ہے, ڈاکٹر اسپتال میں چوری کرتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم سب چور نہیں؟ صحیح مسئلہ بتلاؤ تو مولوی کی تنخواہ 6 مہینے نہیں ملتی, 1 مہینے کی. کون صحیح بات کو برداشت کرے؟ متولی صاحب اگر مسئلہ پوچھے نا بیچارے مولوی کو کہنا پڑتا ہے ہاں جی چلو مسئلہ تو یوں ہے پر جو آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, اس لیے اگر یوں نہ کہے تو پھر مسجد میں کیسے ٹھہرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں, ایک بہت بڑا امیر آدمی آ گیا. فاروق اعظم نے فرمایا آؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. صحابی ہے وہ بھی, امیر آدمی ہے صحابی. فاروق کے دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر جب منہ میں ڈالا, قسم کھا کر کہتا ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کا لقمہ تھا, جو کی روٹی تھی, چبا چبا کر تھک گیا مگر وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا. امیر المومنین کا کھانا ہے, بادشاہ وقت کا کھانا ہے, نبی کے جانشین کا کھانا ہے. انہوں نے کہا اے فاروق چھنا ہوا آٹا بھی تو آپ کھا سکتے ہیں, ایسا کیا عذاب آ گیا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی؟ تو فوراً بول اٹھے اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو ان اللہ والوں پر. فرمایا بھائی کیا ہر مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے, ہر مسلمان کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مل سکتی ہے؟
میری حکومت اتنا وزن برداشت کر سکتی ہے کہ ہر آدمی کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ملے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمانے لگے جب تک ہر آدمی کو نہ ملے فاروق کون ہوتا ہے جو چھنے ہوئے آٹے. یہ چاروں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، حضور کے چہیتے صحابہ ہیں. آپس میں چاروں بیٹھ کے بات کرنے لگے، یارو کمال ہو گیا، ہمارا امیر ہو، ہمارا بادشاہ ہو، ہمارا خلیفہ ہو اور اتنا تنگ، اتنی تنگ دستی میں زندگی کٹ رہی ہو. تو وہ کہنے لگے کہ پھر کیا ترکیب ہو؟ ان سے کہا جائے کہ کچھ وظیفہ بڑھا لو، کچھ اپنا خرچہ بیت المال سے بڑھا لو. کسی کی جرت نہ ہوئی. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یوں کرو، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ان سے جا کر درخواست کرو، بیٹی اپنے ابا سے کہے گی شاید بات بن جائے. یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو، مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو، مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں. اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا. آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے، فلاں صاحب کہنے والا ملے، شاہ صاحب کہنے والا ملے، 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لگتے جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، ابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یا یہ کیا پریشانی کی حالت ہے، یہ کیا تنگی کی حالت ہے؟ آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں، آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں، اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہیں بڑھا دیں، تنگ تو میں واقعی ہوں. فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے. اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لگتے جگر، اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا. حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی، جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی. اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تیل ختم ہو چکا تھا، ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے. اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ میرے تیرے نبی نے، میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں، میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی، دوپہر گرمی میں اس کو 4 طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا، سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے. اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ وہاں لباس کی حالت، کھانے کی حالت یہ ہے، یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں، کوٹھیوں کی گنتی نہیں. اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بتا سکیں گی. یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے. لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے. خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا. فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا، نزلہ کبھی نہیں ہوا.
فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب آیا نا دریا کے بیچ میں اور لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا، بڑا بزدل تھا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں رب العالمین کو مانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں۔ آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گاڑا ٹھونس دے، یا مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا، میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو کہ ماننا نہ ہوا۔ کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا، سینکڑوں آدمی مر گئے، کتنے لاپتہ ہو گئے، چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے، بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، تیاری کرو، مکان چمکاؤ، دکان چمکاؤ، بازار چمکاؤ، دندہ بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو۔ تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی، 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے، چمک، کارنامے کی چمک پیدا کرو، اعمال کی چمک پیدا کرو، ایمان کی چمک پیدا کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو، وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے۔ اب ان سے خطرہ کھاؤ۔ تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کانپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو، کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو گئے، 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب، اسپین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب، وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں۔ مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں، آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں، چاروں طرف مسلمان کا لہو بہ رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری۔ لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا بات تھی؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی۔ سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے، ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، 2 سال میں پڑھنی آتی ہے، سمجھی تو کیا جائے گی۔ سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا۔ عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ والے تھے، اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی، ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہوئی۔ اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے۔ عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں،
کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں. اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے. یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا، یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی. اور بڑا عجیب شعر یاد آیا، فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے. ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا. تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا. کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار، کچھ کم تو ہوگی. ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے. جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا. 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے، دفتروں میں صفیں بچی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے. ارے بھائی آؤ نا نماز پڑھو. انہوں نے کہا یار تم پڑھو، ہم ابھی آتے ہیں. 4 دن کی نماز. ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا. 3 چیزیں پیدا کرو، قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو. اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے، جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے، جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے، اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے. اپنے ملک میں بھی، کوٹے میں، راولپنڈی میں، فلسطین میں، ایران عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے. تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے، ہمیں جھنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے. ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے. حکومت کرے، حکومت کرائے، چھوٹے یونین کرائے، ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے، اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط. تم کو سکھایا کسی نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں، کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ، قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ، قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ. قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے، بہن بیٹی کی عزت ایک ہے، تم سب کی بہن ایک ہے، تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری دلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا ہے. کسی سے دھوکہ کرنا، کسی سے فریب کرنا، کسی سے دغا بازی کرنا، لوٹ کھسوٹ مچانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا. ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک. یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟
ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے، کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، فلم نہ دیکھو، تلاوت کرو، استغفار کرو، اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی عزت قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہوئے۔ ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا۔ ہاں، تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا، ہم نے بانی دیکھے نہیں؟ عوام نے بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، اور لوگ ہی اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میری سن لو آخری، اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روئے زمین پہ جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چاروں طرف کے مسلمانوں کو سانس آئے گا، اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں، یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے صدقے میں، یہ ہماری کوششوں سے یا ہمارے ہے زیادہ ہتھیار بنانے سے نہیں بچتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جگہ دو، اسلام اور ایمان کو جگہ دو، قرآن کا جھنڈا بلند کرو، ایمان کا جھنڈا بلند کرو۔ آؤ 14 اگست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے، ہم آئندہ کسی سے دغا نہیں کریں گے، ہم کم نہیں تولیں گے، ہم کم نہیں ناپیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم غلط مسئلے بتا کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کریں گے۔ پھر تو ہمارے لیے یہ بڑا بہترین دن ہے۔ اور اگر ہم ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، پھر اس دن کی کوئی حیثیت نہیں، پھر کھیل تماشے کا دن ہے اور کچھ نہیں۔ خدا بند عالم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ صرف اتنا کہنے پر نجات نہیں ہے کہ اے خدا ہم تیرے ماننے والے ہیں، بلکہ اس کہنے کے بعد اس کے پورے فرمان کو ماننا پڑے گا۔ شکل حضور کے فرمان کے مطابق نبی کی شکل کے ساتھ شکل ملانی پڑے گی، نبی کے لباس کے ساتھ لباس ملانا پڑے گا، نبی کے لائے ہوئے قرآن کو دل و دماغ میں، گھر معاشرے میں، محلے اور کچہری میں جگہ دینی پڑے گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آگے پیچھے سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے، جب کوئی مر جائے تو سارے مسلمان لاؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ آج آپ کو پتہ نہیں کہ بخاری مرحوم کون تھا؟ جاؤ انگریزوں کی اکیڈمی میں جو اس وقت کی دستاویز ہے ان کو جا کے دیکھو، پوچھو، معلومات کرو کہ بخاری کون تھا۔ جس نے فاقہ مستی میں بر صغیر کو اللہ کے قرآن سے آگاہ کیا اور ختم نبوت کے مسئلے کا پرچار کیا۔ ورنہ ہمارے لوگوں کی ذہنیت تو اس وقت بھی بے شمار تھی اور اب بھی یہ ہے کہ ہر مسئلے کو لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا آپس کا جھگڑا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا مسئلہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں آپس کا جھگڑا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس کو بھی دکاندار، کاروباری، ذمہ دار، جاگیردار، سرکاری ملازم یہ کہتا ہے کہ ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ بڑی بات کہی ذوق نے، کہتا کہ اب تو حال یہ بن گیا گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، نہ قابو موت پر اپنا نہ حسرت زیست کی دل میں ہے۔ نہ موت اپنے قابو کی ہے کہ اسے بلا لو اور نہ جینے کے دن ہے۔ آج سید عطا اللہ شاہ بخاری حیات ہوتا پھر میں دیکھتا کہ قرآن کریم پہ بیٹھ کر گند کون کرتا ہے۔ آج بخاری اگر حیات ہوتا پھر ہم پوچھ لیتے کہ کون ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی سرے بدار توہین کرتے ہیں۔ انہی لوگوں سے دین کی عظمت تھی، انہی لوگوں سے دین متین کی حفاظت تھی۔ اور یہ آج بھی تھوڑا بہت جو کچھ ہو رہا ہے انہی حضرات کے قدموں کی برکت سے ہو رہا ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ سردی گرمی کی پرواہ کی، بس جو دھن اللہ نے لگا دی اسی میں لگے رہے۔ اور قرآن کریم نے ایسی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولئک حزب اللہ، میرے دین متین کے سارے خدمت گزار میری جماعت ہے، میری پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت برقرار رکھنے والے لوگ، دین متین کو سنبھالنے والے لوگ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین و ایمان کو، اسلام کو سر پہ رکھنے والے لوگ، رگو ریشوں میں بسا لینے والے لوگ، تمام کے تمام اس طرح کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں پہ 6 لاکھ کافروں نے حملہ کر دیا، 6 لاکھ کافر آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں مشورہ ہو رہا ہے کس طرح مقابلہ کیا جائے، کس طرح دفاع کیا جائے، کیا شکل اختیار کی جائے، کتنی فوج روانہ کی جائے، کتنا لشکر بھیجا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے فرمانے لگے پریشانی کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، 6 لاکھ آدمی آئے ہیں، 6 آدمی مقابلے کے لیے کافی ہے۔ 6 لاکھ کا مقابلہ 6 آدمی کافی ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ دوسروں کے لیے کہا ہو، فرمانے لگے ایک میں جاؤں گا 5 آدمی اور بھیج دو۔ کسی نے کہا تھوڑے ہیں، فرمانے لگے فضول خرچی جائز نہیں۔ آج ہمارے رنگ روپ پر، ہماری آسائش پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ذرا سال میں اپنی آمدنی کا کبھی بیٹھ کر حساب تو کیا کرو، کتنا رنگ روپ پہ لگا، کتنا زیبائش پہ خرچ ہوا، کتنا اپنے عیش و آرام پہ خرچ ہوا، اور کتنا ہم نے اللہ کے دین اور اللہ کی توحید اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے۔ یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، ہر آدمی 6 مہینے میں، سال میں، ہر مہینے میں حساب تو کر کے دیکھو کہ ہماری جس قدر آمدنی ہے وہ کتنی دین پہ خرچ ہوئی اور کتنی دنیا پہ خرچ ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے، بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے، تسلیم کرتا ہوں، مگر آپ نے سارا پیسہ بال بچوں پہ خرچ کر دیا ہے، یہ قرآن کریم پہ خرچ کرنے کے لیے اندرا آئے گی؟ مرنے کے بعد تو اس کا ثواب چاہیے تمہیں، قبر میں بخشوانے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں، پل صراط سے گزارنے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں، میدان حشر کی بربادیوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم چاہیے تمہیں، اور خرچ کوئی اور کرے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تمام ذرائع آمد، تمام تر صلاحیت اور تمام قوتیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور ختم نبوت کی حفاظت میں خرچ کر دی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی 10-12 سال جیل کے بنتے ہیں، اور اتنا بہادر جوان، ہائی کورٹ کی عدالت ہے، الزام ہے، لوگ منتظر ہیں کہ آج دیکھیں گے شادی کیا بیان دیں گے، آج بخاری کیا کہے گا۔ افسر سوال کرتا ہے کہ آپ نے مرزائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا کافر کہتا تھا، کافر کہتا ہوں، اور جب تک میرا ایک سانس بھی آ رہا ہے میں کافر کہتا رہوں گا۔ ان لوگوں نے یاد کر لیا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ
अल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। जो मरने के लिए तैयार नहीं वो जिंदगी के लुत्फ को क्या जाने। क्या मालूम उन्हें जिंदगी की बहार कैसी हुआ करती है। बुखारी ने ऐसे लोग पैदा किए। अल्लामा काजी अशाना बिन शुजाबादी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। जिन लोगों ने देखा है वो उनकी शक्ल से वाकिफ है। हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम का तमाम काफिला शादी की कमाई थी। सन 56 और 57 में मैं 4 मरतबा दारुल उलूम देवबंद गया। हजरत मदनी सब कैद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आलिया में। बुखारी क्या था? उलामा की पगड़ी थी, उलामा की दस्तार थी, उलामा की इज्जत थी, उलामा की आबरू थी। जब भी किसी आलिम दीन पे हरफ उठा सबसे पहले मैदान में बुखारी आया। कलकत्ते में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह रांची जेल में कैद थे कि बेगम आजाद का इंतकाल हो गया। मौलाना आजाद की घरवाली का इंतकाल हो गया। जनाजा उठाया लोगों ने। कुछ बदबख्त लोग अजल के मारे हुए लोगों ने जनाजे पे लठ बरसाए। ये शाह जी सच फरमा रहे थे, ये जो सियासत का चक्कर जब आता है तो मजहब बेचारे का तो ठिकाना ही नहीं रहता। लठ बरसाए लोगों ने कि मौलाना आजाद की बेगम का जनाजा है। और मरने से पहले बेगम आजाद ने तार दिया मौलाना आजाद को कि मेरा आखिरी वक्त है, बेहतर है मुझसे आके मिल जाओ। तो मौलाना आजाद ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तेरा आखिरी वक्त पहुंचा दिया तो इस्तिग़फ़ार करती हुई चली जा, कलमा पढ़ती हुई रुखसत हो जा, दुरूद पाक पढ़ती हुई जान से दूसरे जान में मुंतकिल हो जा। मगर मैं तुझसे मिलने के लिए अंग्रेज जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। मौलाना सैयद हुसैन अहमद शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है। वालदा का इंतकाल हो गया। लोगों ने खबर दी, मदनी आ जा, अम्मा का मुंह देख ले, अम्मा का जनाजा पढ़ा दे, अम्मा के जनाजे को कंधा दे दे, कब्र पे मिट्टी डाल दे, कुछ अल्लाह अल्लाह कर दे। दूसरी दफा बेटी का इंतकाल हुआ। मौलाना मदनी के जेल में रहते रहते 6 जनाजे घर से उठे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दे दिया, परवरदिगार आलम मेरी माँ की कब्र को जन्नत का बाग बनाए, मेरी बेटी को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, मेरी भाभी को अल्लाह पाक जन्नत में पहुंचाए, मेरी भतीजी को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और 6 जनाजे घर से उठ गए। पता भी है माँ की आखिरी मर्तबा शक्ल देखनी चाहिए थी, अम्मा का दीदार करना चाहिए था, अम्मा का जनाजा पढ़ाना चाहिए था। फरमाया अम्मा का जनाजा पढ़ने के लिए, चेहरा देखने के लिए अंग्रेज जैसे जालिम काफिर के सामने मैं जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। नारायण तकबीर। ये एक गिरोह था, किसी मोड़ पे भी पीछे कदम कभी हटा ही नहीं। और मैं ये समझता हूं कि अताउल्लाह शाह बुखारी ने, शेखुल हिंद ने मानते की जेल में जो चक्की जलाई थी बुखारी ने उसका आटा खाया था। साम्राज्यियत और अंग्रेज लानती को यहां से निकालने में बुखारी का सबसे पहला हाथ है, वरना ये निकालते। आज भी अगर बाजार में चलती हुई मेम नजर आए तो सारे के सारे यूं झुक जाते हैं जैसे मां जा रही हो।
सफेद चमड़े पे मरने वालों, रली मिली सुर्खी पे ईमान और दीन और दुनिया और मुल्क को कुर्बान करने वालों, तुम कम मैदान में आए थे। खिलाफत की तहरीक देखो, रेशमी रुमाल की तहरीक पढ़ करके देखो, वो कौन लोग थे जिन्होंने जुल्म-जालिमों और साम्राज्यों और काफिरों और अंग्रेजों का मुकाबला किया। उलमा ने लिखा है कि दिल्ली से लेकर आगरे तक, दिल्ली से लेकर पानीपत तक, दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, चारों तरफ के इलाके में किसी दरख्त का कोई टहरा खाली ना था जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। मदरसे थे दिल्ली के अतराफ में, हदीस पाक पढ़ने वालों के तमाम तालिब इल्म खत्म हो गए, मुहतमिम खत्म हो गए, नाजिम खत्म हो गए, मुंतजिम खत्म हो गए। बावर्ची तलक ने कहने लगा, अरे मैं भी हदीस पढ़ने वालों की रोटियां पकाया करता था, तुम जन्नत में जाओ मैं पीछे रह जाऊं। उलमा के साथ लगकर तख्ते दार पे चढ़ गया। यही से वो लोग फरमाया, बड़ी मुद्दत में साकी, बड़ी मुद्दत में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, और बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में खाना। यही थे वो लोग, यूं नजर डाली तो सबको अपना बना लिया। आज द मिर्ज़ाई दंदनाता है, आज कादियानी अपने आप को नामालूम क्या समझता है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी ने इनको ठिकाने लगा दिया था। शादी की गरज ने, शादी की ललकार ने, बुखारी के कुरान ने इतना इनको मजबूर कर दिया था, छुपने के लिए जगह नहीं मिलती थी। तुम्हारा क्या है, तुम तो अब भी कह दोगे, ओ जी काफिर को काफिर कहना ठीक नहीं, ना मालूम किस वक्त कलमा पढ़ ले, तू भी रात दिन पढ़ता फिरता है। बड़े बड़े हाजी, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, देखो ना कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, न जाने किस वक्त कलमा पढ़ ले। चोर को चोर नहीं कहना चाहिए, खुदा जाने किस वक्त हज पे चला जाए। कातिल को कातिल ना कहो, न जाने किस वक्त मुसल्ले पे आके खड़ा हो जाएगा। बड़े नेक बने फिरते हैं, दीन के बारे में नेक है, दुनिया के बारे में नेक नहीं। अगर दुकान के फट्टे का मुकदमा हो जाए ना, फिर कभी नहीं कहता कि चलो मियां जाने दो, कुछ सब कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे फट्टे पे, अगर कोई बैठ गया तो क्या हुआ, कहता सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। तेरे दिमाग में दुकान, मकान, कोठी, बंगला यही बसा हुआ है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत और खत्म नबूवत की कदर पूछनी हो तो जाओ बुखारी के कदमों में। अखलाक व किरदार में निराले शाह साहब मरहूम के साथ था मैं। मुल्तान के इलाके में दूर हटकर एक जगह है भावलपुर घलवा, बड़ा मजमा था शाह साहब को मिलने के लिए। लाखों नहीं तो खुदा जाने कितने हजारों की तादाद थी, सवारी नहीं थी, 50-50 मील से लोग पैदल आया करते थे। तुम तो जलसा सुनने जाओ तो पहले पूछते हो रात को गाड़ी वाड़ी मिल जाती है वहां से। पचास मील पैदल आया करते थे। मैं शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास खड़ा था। मजमा बड़ा जबरदस्त था, इज़्तिहाम था, लोग मुसाफा कर रहे थे, मिल रहे थे। एक आदमी जिस बेचारे के पैर नहीं थे, टांग सूख चुकी थी, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है शाह साहब से मिलने के लिए। शाह साहब की नजर पड़ गई, तमाम मजमे को फरमाया पीछे हट जाओ। सबको पीछे हटा दिया, उसके लिए रास्ता बनाया।
جیسے وہ ہاتھوں کے بل چل کے آ رہا تھا، خدا کی قسم کم سے کم 20 گز عطا اللہ شاہ خود ہاتھوں کے بل چل کے بیٹھ کے چلا، اور جا کے اس سے معانقہ کیا جب پالی۔ ہزاروں آدمی دیکھ رہا تھا کہ یہ مرد درویش، یہ عطا اللہ شاہ بخاری بر صغیر میں جس کا طوطی بولتا ہے، ایک آدمی لنگڑا مسکین غریب کو ملنے کے لیے اسی کی طرح سے ہاتھوں کے بل چل کے گیا۔ جلال پور پیر والا میں ہم شاہ جی کے پاس بیٹھے تھے تو ایک آدمی روٹی لے کے آیا اور اپنی ملتانی زبان میں کہنے لگا، شاہ صاحب یہ توڑی روٹی ہے تو سا کھاؤ تے انہا بے آندھی پئی ہے۔ شاہ صاحب نے میرے سامنے رکھ دی، فرمانے لگا شاہ صاحب یہ تو توڑی ہے، انہا بھی پیچھو آندھی پئی ہے۔ فرمانے لگے میرے لیے زہر پکا کے لایا ہے، اور ان کی آئے گی تو میں کھا لوں گا۔ اور فرمایا جب تک ایک ایک مبلغ ایک ایک کارکن نہیں فارغ ہو جائے گا اس وقت تک بخاری کو حق لے کے ایک لقمہ بھی کھائے۔ آج کون سا لیڈر ہے، آج کون سا امیر ہے، آج کون سا صدر ہے، آج کون سا محلے کا کونسلر چیئرمین اور چودھری ہے، اور آج وہ حاجی کون سا ہے جو مہمان کو تلاش کر کے پہلے اپنے کارکن اور خدام کو کھلاتا ہے بعد میں کھاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کے نام پر بھی اگر کچھ چلتا ہے، گھر والے خبر کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کل جو تم گوشت لائے تھے وہ اس میں تو بدبو پیدا ہو گئی، اس نے کہا کسی طالب علم کو دے دو، جو چیز سڑ جائے وہ اللہ نام پہ جو اچھی ہو وہ یار ہوگی، اللہ نام پہ دیں گے تو پھٹا پرانا کپڑا۔ میں جب جانو بیٹی کے جہیز میں رکھ کے دکھا، اگر ایسا ہی دینے والا ہے تو ادھر رکھ کے دکھا، یا پھر چل امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے۔ آپ کو پتا چلا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال مسلسل بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ فرمایا جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا، کفن کا انتظام میں نے کر رکھا ہے، اچھی طرح میری بیٹی کو غسل دینا، اچھی طرح میری بچی کو غسل دینا، اس نے اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑی تکلیف برداشت کی ہے۔ اطلاع دی گئی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرانی سی چادر لے کر تشریف لائے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے، لختے جگر اور نور نظر، یہ ایک چادر میں اپنے تجھ پہ کفن ڈالتا ہوں، اور یاد رکھ لینا اس بات کو، اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، آپ کے غلاموں نے، آپ کے جانثاروں نے اسی طرح سے زندگی گزاری، انہی حضرات کی غلامی کرتے ہوئے ان حضرات نے گزاری۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو بہت ہی خوبصورت بیان تھا، بہت ہی پیارا بیان تھا، بہت ہی اچھا بیان تھا۔ بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو دوستوں ملتے ہیں، اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ایک بار شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارے یہ بیان کیسے لگا، کمنٹ میں ماشاءاللہ اور اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو دوستوں کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔